اولاد مانگ کر تھکنے والے اب یہ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح اللہ پاک خود فرشتوں کو حکم دے گا، میرے اس بندے کی گود میں فوراً جڑواں اولاد ڈال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، برسوں سے اولاد کی نعمت کے لیے تڑپنے والے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک جانے والے اور لوگوں کے تانے سن کر راتوں کو روئے جانے والے دلوں کے لیے اب مایوسی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انسان جب ہر طرف سے تھک ہار جاتا ہے، جب مہنگی ترین دوائیاں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور جب دنیا کے تمام اسباب ناکام نظر آنے لگتے ہیں، تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اولاد مانگ مانگ کر تھک جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، بلکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے خالص معجزات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دیں، کیونکہ جس پروردگار نے حضرت زکریا علیہ السلام کو زندگی کے آخری عرصے میں تمام طبی اصولوں کے برعکس اولاد عطا کی تھی، وہ آج بھی موجود ہے اور سونی گود کو ہرا بھرا کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ دنیاوی وسیلوں اور میڈیکل رپورٹس پر حد سے زیادہ بھروسہ اکثر انسان کو ناامیدی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ اصل دینے والی ذات صرف ایک ہے۔ اب تک جتنے بھی علاج کروائے گئے، جتنی بھی پریشانیاں اٹھائی اور جتنے بھی آنسو بہائے گئے، ان سب کو آپ پیچھے چھوڑ کر اپنا معاملہ براہ راست خالق کائنات کے سپرد کر دینے کا وقت آ گیا۔ دنیا کے لوگ یا طبی ماہرین وقت گزرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ خدا کے فیصلوں کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب اللہ رب العزت کسی نعمت کو عطا کرنے کا ارادہ فرماتے تو وہ کسی لیبارٹری رپورٹ یا دنیاوی قانون کا محتاج نہیں ہوتا، وہ بس کن فرماتے اور ناممکن چیز ممکن میں بدل جاتی ہے۔ گھر کا سالوں پرانا سناٹا اور سونی گود کی تڑپ اب بہت جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ رحمت الہی کا وقت صحیح انتہائی قریب آ چکا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جب مصلی پر بیٹھ کر دنیا سے کٹ کر اور اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر رب کے حضور ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، تو عرش الہی پر ایک بے مثال منظر ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے مالک کو پکارتے ہے، تو اللہ پاک کو اپنے بندے کی عاجزی پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ تو اس خاص وقت پر فرشتوں کو یہ غیبی حکم جاری ہوتا ہے کہ دیکھو، اس بندے کو یہ دنیا کے ہر دروازے سے مایوس ہو کر صرف میرے پاس آیا ہے، لہٰذا اس کی جولی کو فوراً بڑھ دیا جائے۔ اللہ پاک خود فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ میرے اس بندے کی گود میں فوراً جڑواں اولاد ڈال دو، اور اس الہی فیصلے کے ساتھ ہی فرشتوں کی جماعتیں برکتیں لے کر زمین پر اتر آتی ہیں۔ تو جڑواں اولاد کی نعمت دراصل اس طویل صبر کا دگنا اجر ہوتی ہے جو ایک انسان نے سال ہر سال کے انتظار کے دوران خاموشی سے کاٹا ہوتا ہے۔ اگر اب تک کی زندگی میں انتظار کا امتحان طویل رہا ہے، تو یقین رکھیں کہ آنے والی خوشی بھی اتنی بڑی اور حیران کن ہوگی۔ اللہ پاک ایک ہی وقت میں جڑواں بچوں کی صورت میں وہ مسرت عطا فرمائے گا جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا، انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کے تانے دینے والے منہ دیکھتے رہ جائیں گے، انگلیاں اٹھانے والے مبارک باتیں دینے پر مجبور ہوں گے، اور گھر کے اس خاموش آنگن میں ایک ساتھ دو معصوم بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی، کیونکہ خدا جب عطا کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور سجدہ شکر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے دل سے ہر قسم کا شک، وہم اور ناامیدی کا سایہ مکمل طور پر نکال باہر کرنا لازم ہے، تاکہ دعا میں کامل یقین پیدا ہو سکے۔ تو عشاء کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور ذہن میں یہ پکا عزم رکھتے ہیں کہ فریاد سنی جا چکی ہے اور گود کو جڑواں اولاد سے بھرنے کا غیبی فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ویڈیو میں اس خاص ترین عمل اور مبارک تسبیح کی مکمل تفصیلات بیان کی جائے گی، جس کو پڑھتے ہی بند راستے کھلتے ہیں اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کیا جانے والا یہ عمل اللہ رب العزت کے اس مبارک صفاتی نام اور ایک طاقتور قرآنی دعا کا ایک ایسا لاجواب میلاپ ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی سب سے بڑی چابی ہے۔ جب عشاء کے فرائض اور سنتوں سے فراغت ہو جائے تو مصلی سے بالکل نہیں اٹھنا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے، بالکل اسی جگہ قبلہ رخ بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا کے تمام خیالات سے پاک کرنا ہے۔ اس مبارک عمل کی شروعات میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا لازم ہے، کیونکہ درود پاک وہ عظیم تحفہ ہے جو کسی بھی دعا کی قبولیت کی ضمانت بنتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ذہن میں جڑواں اولاد کا پکا تصور قائم کرتے ہوئے، اللہ کی غیبی مدد پر کامل یقین رکھتے ہوئے
اللہ پاک کے اس انتہائی طاقتور نام یا وہاب کی ایک مکمل تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ مبارک نام ہے جس کا مطلب ہے بے حساب عطا کرنے والا۔ اور جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ مشہور قرآنی دعا جو انہوں نے بے اولادی کے خاتمے کے لیے مانگی تھی، یعنی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو آپ نے پورے دل کی تڑپ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اللہ پاک کا صفاتی نام اور یہ پاک قرآنی آیت جو ہے ایک ساتھ ملتے ہیں تو بند کھوک کے راستے کھل جاتے ہیں اور خدا کی صفت وہاب مترک ہو کر انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اس پورے عمل کو پڑھنے کی خاص ترتیب اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے یا وہاب کے 100 دانے پورے کیے جائیں گے اور اس کے فوراً بعد بغیر اٹھے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی ایک پوری تسبیح یعنی 100 کا عدد پورا کیا جائے گا۔ دوران تلاوت آواز بالکل دھیمی ہونی چاہیے لیکن دل کے اندر ایک تڑپ اور یقین کی ایسی کیفیت ہونی چاہیے جیسے عرش سے اب حکم آنے ہی والا ہے اور جو جولی سالوں سے حالی ہے اس سے اب وہاب ساتھ دگنی خوشی سے پڑھنے والی ہے۔ جیسے ہی دونوں تسبیحات مکمل ہو جائیں اس کے فوراً بعد دوبارہ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ یہ پورا عمل اللہ کی برگاہ میں سیدھا قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے۔ عمل کے فوراً بعد سجدے میں گر جانا ہے اور رو رو کر اپنے مالک کے سامنے یہ التجا کرنی ہے کہ اے کائنات کے سچے وہاب، تو ہی بغیر اسباب کے بے حساب دینے والا ہے۔ اس قرآنی دعا کے صدقے میری جولی میں بھی اپنے فضل سے فوراً جڑواں اولاد ڈال دے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کا یقین اور عاجزی دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے اور غیبی طور پر جڑواں اولاد کا فیصلہ جاری فرما دیتے ہیں۔ تو اس طاقتور وظیفے کو بلا ناہا 21 دن تک لگاتار جاری رکھنے ہیں اور اس دوران ایک دن کا بھی ناہا یا سستی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیونکہ مستقل مزاجی معجزات کو جنم دیتی ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام کے دن چھوڑ کر بعد میں اس گنتی کو پورا کر سکتی ہیں لیکن مرد حضرات کے لیے اس میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ یہ وہ ازمودہ تسبیح اور قرآنی دعا کا ملاپ ہے جس نے سالہ سال کے طبی امراض، مایوسیوں اور بندشوں کو سیکٹوں میں ختم کیا ہے اور جن گھروں میں ڈاکٹر جواب دے چکے تھے وہاں جڑواں بچوں کی کلکاریاں گونجی۔ تو آخر میں بس اتنی سی نصیحت یاد رکھیے گا کہ حالات چاہے کتنی مشکل کیوں نہ ہو، میڈیکل سائنس کچھ بھی کہتی ہو اور لوگ آپ کو کتنی تانے کیوں نہ دے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اللہ پاک کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندیر کبھی نہیں ہوتی، اور جب وہ اپنے بندے کو نوازتا ہے تو پچھلے سارے دکھ اور آنسو ایک سیکنڈ میں بھلا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، اس لیے پورے توکل اور یقین کے ساتھ اسے شروع کیجیے کیونکہ وہ ذات آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور سرفراز فرمائے گی۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو دل کو چھو لینے والی اور امید سے بھرپور لگی ہو تو ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان تمام دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جو سالوں سے اس نعمت کے منتظر ہیں تاکہ ان کی مایوسی بھی ختم ہو سکے، اور کمنٹ سیکشن میں یا وہاب لکھ کر اس پاک ذات کی سخاوت پر اپنے ایمان کی گواہی دی جائے تاکہ رحمت کے دروازے آپ پر کھل سکیں۔ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔